غوث اعظم کیا لکھتے ہیں ذرا توجہ فرمائیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بندہ دل سے حسد بغض ریا کو نکال دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ فرمایا فَإِذَا صِرْتَ رُوحًا مُنْفَرِدًا سِرُّ السِّرِّ وَالْغَيْبِ غَيْبِ مُبَائِنًا لِلْأَشْيَاءِ فِي السِّرِّ جِدًّا مُتَّخِذًا لِكُلِّ عَدُوًّا وَحِجَابًا وَظُلْمَةً۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو اپنے رازوں میں سے راز کر دیتا ہے، اسے اپنے غیب میں سے غیب بنا دیتا ہے۔ فرما حال یہاں تک پہنچتا ہے وہ تؤمن الاسرار، اللہ رب العالمین اسے غیب کی باتوں کا امین بتاتا ہے۔ والعلوم اللدنیت، اس پر غیب کی بارشیں کرتا ہے۔ وغرائبها، عجیب عجیب غریب چیزیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی اللہ اس بندے کو بتاتا ہے۔ وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِينُ، اللہ اس کے ہاتھ میں کن کی طاقت دیتا ہے۔ یہ پیران پیر کا عقیدہ ہے۔ یہ مقالت شرح فتح الغیب مقالہ نمبر 40 میں پڑھ رہا ہوں۔ وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِينُ، خدا اسے کن کی طاقت دیتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں غوث اعظم نے کیا فرمایا کہ جب ولایت کا منصب ملتا ہے تو خدا اسے غیب کا خزانچی بناتا ہے۔ یہ نبی کے لیے غیب نہیں مانتے، غوث اعظم اپنے مرید کے لیے غیب مانتے ہیں۔ یہ نبی کے لیے اختیار تکوینی نہیں مانتے، غوث پاک کہتے ہیں میرا مرید۔ لگاؤ فتویٰ غوث اعظم پر، مانے جنا جو غوث اعظم کے سامنے کھڑا ہو سکے، اور یہ مستند حوالہ ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ سنیو، حق سنو اور اس کو بیان کرو۔ فرمائے وہ رد علیہ کا تکوین، اللہ اسے کن کی نسبت کرتا ہے۔ وہ خارق العادات ہے، اس کے ہاتھ پر عجیب و غریب جو عادتاً جو کام نہیں ہوتے وہ اس کے ہاتھ پر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جیسے میرے غوث پاک کے ہاتھ پر مرغی زندہ ہوئی۔ یہ تھانوی نے بھی لکھا، علامہ ابن حجر مکی نے فتح حدیث میں لکھا، مرغی کھائی ہڈی پر ہاتھ پھیری مٹی کی زندہ ہو گئی۔ یہ ولیوں کی کرامت ہے، تو مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں غوث اعظم التی من قبیل القدرت، فرمایا یہ قدرت کے واسطے سے ہوتا ہے جو اللہ کی قدرت والی طاقت ہے۔ التی تکون للمؤمنین فی الجنہ، یہ تو وہ طاقتیں ہیں جو اللہ جنت میں مومنین کو دے گا۔ مثال کے طور پر جنتی سوچے گا یہ لکڑی پھل بن جائے تو پھل بن جائے گی، تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ قدرت و شان جو مومنین کو جنت میں ملتی ہے سرکار کی اتباع کے صدقے اولیاء کو دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ اور آگے سر یہ کیا فرق، فتکون فی ھذ الحالات، اس حالت میں ولی کی حالت کیا ہوتی، کأنک احییت بعد الموت فی الآخرہ، وہ ولی اس وقت ہوتا تو زندہ ہے لیکن اس کی کیفیت ایسی ہوتی جسے مر کر زندہ ہو گیا ہے، اور جو مر کر زندہ ہوگا وہ جنت میں ہوگا، وہ شان ملے گی۔ آگے فرماتے فتکون، غور سنیے گا غوث اعظم کا عقیدہ، فتکون کلیتک قدرتن، یہاں تک کہ ولی سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی قدرت طاقت بن جاتا ہے۔ کلیتن قدرتن، سر سے لے کر پاؤں تک وہ ولی اللہ کی قدرت بن جاتا ہے، طاقت بن جاتا ہے۔ تسمع باللہ، سنتا اللہ کے ذریعے ہے۔ وہ تبصر باللہ، دیکھتا اللہ کے ذریعے ہے۔ وہ تبطش باللہ، پکڑتا اللہ کے ذریعے ہے۔ وہ تسعی باللہ، کوششیں جدوجہد کرتا ہے اللہ کے ذریعے۔ وہ تعقل باللہ، وہ علم پاتا ہے اللہ کے ذریعے۔ وہ تسکن باللہ، وہ اطمینان پاتا ہے اللہ کے ذریعے۔ فرمائے یہ ساری شان اللہ رب العالمین اپنے اس ولی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے اہل سنت۔